سورہ فاطر، فاطر کے معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ فاطر مکی ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 35 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 43 ہے۔ اس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، جو فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے۔ فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے یعنی قاصد بنا کر انبیاء کے پاس بھیجنے والا ہے۔ تو فرشتے وحی لے کر نبیوں کے پاس آتے ہیں، اور فرشتے اللہ کا حکم لے کر فرشتوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کا حکم دوسرے فرشتوں تک پہنچاتے ہیں۔ الی اجنحۃ، یہ فرشتے پروں والے ہیں، ان کے پر ہیں۔ مثنی، 2 پر ہیں، وثلاثہ، اور 3 پر ہیں، ورباع، اور 4 پر ہیں۔ 2 2، 3 3، 4 4، مختلف فرشتوں کے مختلف پر ہیں۔ جبریل امین کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ کے 600 پر ہیں۔ آپ کے 2 پر تو ایسے ہیں کہ وہ آپ کبھی کبھی کھولتے ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں کہ پوری زمین اور آسمان کو گھیر لیتے ہیں۔ اس طرح کی روایتیں مفسرین نے بیان کی۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالی مخلوق میں جیسا چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو سب سے بڑی وجہ آپ جانتے ہیں، کئی مرتبہ اس وجہ کا ذکر ہوا، سب سے بڑی وجہ دوست ہیں، دنیا کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ ناراض ہو جائے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اسی طرح کبھی کوئی ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان دے دے گا۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہیں۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے اور اللہ راضی ہے اور اللہ تعالی ہمیں خیر عطا فرمانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اور اگر کوئی اللہ کا نافرمان ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرنا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس عذاب کو ٹال نہیں سکتی۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری انتہائی ضروری ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمت کھولے اور جس رحمت کا نزول فرمانا چاہے، فلا ممسک لہا، اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک، اور جس رحمت کو اللہ تعالیٰ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد کوئی اس رحمت کو نازل نہیں کر سکتا۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اب لوگوں سے اللہ کی نعمتیں یاد کرنے اور اس پر شکر بجا لانے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی۔ اب جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو مسلمان ہیں لیکن گناہ کرتے ہیں، یہ بھی ناشکرے ہیں۔ اور ایک ناشکری کی حد کرتے ہیں کہ کھلاتا پلاتا اللہ ہے، مالک حقیقی وہ ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، کہ وہ تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہو۔
جب ایسا کوئی بھی نہیں تو تم اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں اوندے منہ جاتے ہو، سوچتے کیوں نہیں؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب کافر تکذیب کرتے تو آپ رنجیدہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر اے محبوب یہ کافر آپ کی تکذیب کریں، آپ کو جھٹلا دیں تو آپ رنج نہ کریں۔ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں، یعنی حقیقی قادر تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ دنیا کے لوگ چاہے جو کچھ بھی کر لیں، اسلام کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام سر بلند ہوگا، آپ رنجیدہ نہ ہو۔ یا ایھا الناس، اب لوگوں سے خطاب ہے اور لوگوں کو ایک خطرناک چیز جو انسان کو دھوکہ دینے والی ہے اس سے خبردار کیا جا رہا کہ وہ چیز تمہیں کہیں تباہ نہ کر دے۔ یا ایھا الناس، لوگوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیکی کرنے والوں کو اچھا صلہ ہے، برائی کرنے والوں کا انجام برا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں ہرگز دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا کی زندگی کی وجہ سے گناہ مت کرنا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، غرور کے معنی یہاں ہے فریبی، دھوکے باز۔ سب سے بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ دیکھیں اب جو میں بات کہوں گا یہ میری اپنی بات نہیں، مفسرین نے یہ بات لکھی، اور یہ بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے بھی تفسیر خزائن العرفان میں یہ بات لکھی، اور کئی مفسرین نے اس موقع پر یہ بات لکھی ہے کہ شیطان کا دھوکہ دینا اور دنیا کا دھوکہ دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ دنیا کا دھوکہ دینا تو یہ مراد ہے کہ بعد میں نیکی کر لیں گے، لمبی امیدیں، بعد میں نیک بن جائیں گے، یا دنیا کی خاطر آخرت کو تباہ کر دینا۔ اور شیطان کا دھوکہ دینا کیا ہے؟ فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں شیطان اس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ شیطان آ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالی حلیم ہے، وہ برداشت کرنے والا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، لہذا تم گناہ کرتے رہو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کہا یہ سب سے بڑا دھوکہ شیطان کا یہی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، مگر شیطان اس طریقے سے اللہ کی عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی حلیم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، تم خوب گناہ کرو اور فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ کہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، اور آج بھی اکثر لوگ اسی دھوکے میں مبتلا ہیں۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ دشمن کی باتیں چاہے وہ 1000 مرتبہ قسمیں کھائے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو دشمن کا مشورہ، اس کی بات سننے کو ہم تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو شیطان کی باتیں سنتے کیوں ہو اور اس پر غور کیوں کرتے ہو؟ اس پر توجہ نہ دو۔ جب وہ تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ جب اللہ تعالیٰ اسے دشمن کہہ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگر ہمارے والد، ہمارا دوست، ہمارا محسن، ہمارا مالک اگر ہم سے یہ کہے کہ فلاں گلی میں تمہارا ایک ایسا دشمن رہتا ہے کہ وہ تمہیں تباہ کر دے گا، تو ہم وہ گلی تو کیا اس محلے سے گزرنا چھوڑ دیں کہ کہیں وہ ہم پہ وار نہ کرتے۔ لیکن افسوس، اللہ تعالی ہمیں فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن ہم شیطان ہی کی باتیں مانتے ہیں۔ انسان شیطان کی کیسی باتیں مانتا ہے
کہ اس کے مشورے انسان مانتا رہے تو ایک وقت کو وہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تم بھی اسے دشمن سمجھو، اس کی کوئی بات شروع سے تسلیم ہی مت کرو. آپ کے پاس اگر کوئی دوست بن کر آئے دشمن، تو آپ بتائیے وہ دشمنی کب کرنے میں کامیاب ہوگا؟ جب آپ اسے جگہ دیں گے، اس کی بات سنیں گے، آپ اس کی بات ہی سننے کو تیار نہیں ہوں گے تو وہ اپنی دشمنی اور آپ سے فراڈ وہ نہیں کر سکتا. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ شیطان تو اپنے گروہ کی طرف تمہیں بلاتا ہے، تمہیں جہنمی بنانا چاہتا ہے، تاکہ یہ سارے لوگ جو شیطان کی بات مانیں وہ اصحاب السعیر ہو جائیں، بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے والے ہو جائیں. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے عمل کیے، آمنوا وہ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے. افمن زین لہ سوء عملہ، سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے، برائی اچھی لگنے لگے، یہ انسان کی سب سے بڑی تباہی ہے. اسی لیے ہر درس میں ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ کم از کم گناہ کو گناہ ضرور سمجھیں، برائی کو برائی سمجھیں، یعنی اپنے دل میں یہ بات تسلیم کریں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. افمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ شخص جس کے لیے برے کام اچھے بن گئے، مزین کر دیے گئے، فرآہ حسنا، تو وہ ان برے کاموں کو اچھا سمجھتا ہے، کیا یہ نیک لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. فإن اللہ یضل من یشاء، پس اللہ تعالی جسے چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے گمراہ فرماتا ہے جو گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے محبوب ان کے پیچھے افسوس کرتے ہوئے آپ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھوئیں. یعنی اے محبوب آپ اتنا رنج نہ کریں، ان کے نصیب میں ایمان ہوگا تو ایمان لائیں گے. آپ اتنی محنت کرتے کہ بار بار ہر زاویے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے، پھر بھی یہ نہ مانتے تو آپ اپنے دل کو جلاتے. آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تو آپ کو یہی فکر تھی کہ یہ میری بات نہیں مانتے، جہنم میں جلیں گے. تو آپ کی کوشش تھی کہ یہ کسی طریقے سے آپ کی بات سمجھ جائیں. تو فرمایا آپ کی تبلیغ میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ نہیں مانتے، یہ ان کے دلوں کا اپنا قصور ہے. ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کام کرتے ہیں. واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. فتثیر سحابا، تو وہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں، بادلوں کو لے کر آتی ہیں. فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم ان بادلوں کو چلاتے ہیں ایک ایسی زمین کی طرف جو مردہ ہے. فاحیینا بہ الارض بعد موتها، پھر ہم اس کے ذریعے، پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. کذالک النشور، جس طرح ہم زمین سے پودے نکالتے ہیں، اسی طرح کل بروز قیامت تمہیں بھی زمین سے باہر نکالیں گے. من کان یرید العزت، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، شہرت ملے، نیک نامی ملے. جس کو عزت چاہیے، قرآن عزت کے حصول کا طریقہ بیان کرتا ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، فرمایا جو
عزت چاہتا ہے تو وہ سن لے، ساری عزت اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ تعالی عزت عطا فرمائے گا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں، یعنی جو انسان اچھی گفتگو نکالتا ہے زبان سے، یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھے عمل اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو برے مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک شدید عذاب ہے۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کا مکر و فریب فانی ہے، تباہ ہونے والا ہے، خود انہیں تباہ کر دے گا۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور تمہیں پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے کر دیا، میاں بیوی اور ایک پورا خاندان پیدا کیا۔ وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه، کوئی مؤنث، کوئی مادہ جو اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے یا بچے کو وہ جنتی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کے علم کے مطابق ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وما يعمر من معمر، جس عمر رسیدہ شخص کو لمبی عمر دی جاتی ہے، ولا ينقص من عمره الا في کتاب، اور جس کی عمر کم کی جاتی ہے سب لوح محفوظ میں مقرر ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ جب ہم عاجز بندے ہیں تو پھر اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ زندگی ایسی گزاریں جو اس کو پسند ہے، اور ان چیزوں سے بچیں جو اس کو ناپسند ہیں۔ وما یستوی البحران، نعمتوں کا ذکر ہے، دو دریا، دو سمندر برابر نہیں ہے۔ ھذا عذب فرات، یہ بہت زیادہ میٹھا ہے، سائغ شرابہ، اس کا پینا بہت سہل ہے، آسان ہے، کیونکہ میٹھا ہے، بڑے مزے سے انسان اس پانی کو پیتا ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ، اور یہ نمکین ہے اور بہت زیادہ نمکین ہے۔ دو سمندر، دو دریا، اسی طرح چشموں کو دیکھیں تو پہاڑ میں سے ایک جگہ سے نمکین چشمہ ہے تو دوسری جگہ میٹھا چشمہ ہے۔ بعض مقامات پر چشموں کے پانی گرم ہوتا ہے اور بعض مقامات پر بالکل ٹھنڈا، حالانکہ وہ بہت قریب قریب ہوتے ہیں۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر دریا سے اور سمندر سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی مچھلیاں کھاتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم زیورات نکالتے ہو، موتی، یاقوت، مونگا، سمندر سے، دریا سے یہ زیورات اور زیب و زینت کی چیزیں نکالتے ہو۔ تَلْبَسُونَهَا، تو تم اسے پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ سمندر میں پانی کو چیر کر چلتی ہیں۔ یہ عقل، یہ چلانے کی طاقت کس نے دی؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ اس لیے چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی روزی کو تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ نعمتوں کا ذکر ہے، شکر کا ذکر ہے۔ اللہ کا شکر کرنا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے میں ہے۔ یولج اللیل فی النہار، دن میں رات کو داخل کرتا ہے۔ ویولج النہار فی اللیل، اور رات میں دن کو داخل کرتا ہے۔
وسخر الشمس والقمر، سورج و چاند کو مسخر فرماتا ہے، وہ ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمی، سورج و چاند میں سے ہر ایک وہ ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے، پھر قیامت آئے گی اور سب کو فنا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی فرما برداری کرنا اور مخلوق کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا، یہ کتنی بڑی نادانی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو یعنی بت، ما یملکون من قطمیر، یہ بے جان پتھر، یہ بت کھجور کے چھلکے جتنی بھی طاقت نہیں رکھتے، یہ کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کھجور کا جو چھلکا ہے یا اس کے جو غلاف ہے وہ بہت باریک ہے، تو اتنی طاقت بھی ان میں نہیں، بے جان پتھر ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں بلاؤ تو یہ تمہارے بلانے کو نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر بالفرض یہ بت سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو بے جان پتھر ہیں، ان کی پوجا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے۔ ہاں، دنیا کے اندر بے شمار ایسے معاملات ہیں کہ ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں، کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، کوئی ہماری مدد کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کا معاملہ ہے، انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا، لیکن کوئی بھی خدا نہیں ہے، خدا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جس کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ بِإِذْنِ اللہ ہے، اللہ نے اسے عطا کیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور کل بروز قیامت یہ بت تمہارے شرک کرنے کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو بے جان پتھر تھے، یہ ہماری پوجا کرتے تھے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ خبیر کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے خبریں دی ہیں، اس پر یقین رکھو۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء، اے لوگوں تم محتاج ہو، الی اللہ، اللہ کے محتاج ہو۔ جب تم اللہ کے محتاج ہو تو اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، الحمید ہے، ہر تعریف و خوبی کا وہی مستحق اور مالک ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو فنا کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ کرنا اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی کو راضی کرنے کے لیے گناہ مت کرو، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، ہر ایک پر اپنے گناہوں کا بوجھ ہوگا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا، اور اگر بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کسی کو پکارے گی کہ میرا بوجھ میں سے کچھ لے لو، لا يحمل منه شيء، تو اس میں سے کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ماں اپنے لختے جگر سے لپٹ جائے گی اور کہے گی بیٹا ایک گناہ میرا لے لے، بیٹا اپنے باپ سے لپٹ جائے گا، کہے گا ابو جان ایک میرا گناہ لے لیجئے، کوئی کسی کا گناہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو۔
تو پھر ان رشتہ داروں کی خاطر اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اللہ رب العالمین سے جو لوگ ڈرتے ہیں بن دیکھے، انہی لوگوں کو آپ نصیحت فرماتے ہیں۔ مراد یہ ہے آپ تو ڈر تو سبھی کو سناتے ہیں، لیکن ڈرتے وہی ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وہ آیتیں سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، قرآن تو سبھی سنتے ہیں، مگر سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، دل ہل جانا اور گناہوں سے توبہ کر لے، یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو ستھرا ہو جائے، اپنے آپ کو پاک کر لے، تو وہ اپنے بھلے کے لیے ہی پاک ہوگا۔ تو جو اپنے ذہن کو پاک کرے، اپنی نگاہوں کو پاک کرے، اپنی سوچ کو پاک کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا، اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے خیر اور برکتیں ہیں۔ اے پروردگار، ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی عطا فرما۔ قرآن کے نور سے جب بندہ منور ہو جائے تو ظاہر و باطن روشن اور منور ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ظاہری اور باطنی نگاہوں کی، ذہن اور سوچ کی پاکیزگی عطا فرما۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہیں، یعنی مومن اور کافر برابر نہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، ایمان اور کفر برابر نہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، یعنی جنت اور جہنم برابر نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں، یعنی جن کے دل مردہ ہیں وہ اور جن کے دل زندہ ہیں وہ برابر نہیں، یہ بھی چیزیں برابر نہیں۔ تو بندہ اعمیٰ بننے کے بجائے بصیر بن جائے، وہ مومن بنے، وہ ایمانی نور حاصل کرے، وہ جنت کا سایہ حاصل کرے، اور وہ زندہ دل بن جائے کہ حق کی بات اور قرآن کی بات سن کر اس کا دل رونے لگے اور دل میں اللہ کی محبت اور بڑھ جائے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، یا مراد ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے ہدایت عطا فرماتا۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو قبروں میں ہیں آپ انہیں ڈر نہیں سناتے، یعنی جو مردہ دل ہیں، کافر ہیں، جن کے دل مردہ ہو چکے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس طرح پیچھے اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں، اسی طرح جو قبروں میں ہیں اس سے مراد وہ مراد نہیں ہے جو قبروں میں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ جن کے دل قبروں میں ہیں، جن کے دل مردہ ہو چکے اور جن کے دلوں پر مہر لگ گئی، وہ آپ کی باتیں سن کر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا اور اس سے یہ مراد ہوتی کہ جو قبر میں ہیں وہ سنتے نہیں، تو حضور کبھی یہ دعا نہ سکھاتے کہ قبرستان جاؤ تو یہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیثیں نہ ہوتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر مردوں سے کہنے لگے کہ اے کافروں، کیا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوتے ہوئے تم نے نہ دیکھا؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا یہ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو مردہ سنتا ہے، یہاں سننے سے مراد ہے ماننا۔ اسی طرح دیکھیں قرآن پاک میں منافقوں کے بارے میں وہ بہرے ہیں۔ بہرے کے معنی یہ ہے وہ سن نہیں سکتے، حالانکہ منافقین سنتے تھے۔ یہاں بہرے سے مراد یہ ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں یعنی مانتے نہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں۔ آگے بھی نصیحت کا ذکر ہے، تو آپ کا کام ہے نصیحت پہنچا دینا۔ جن کے دل مردہ ہیں وہ نصیحت پر عمل نہیں کرتے،
انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب میں ڈر سنانے والے نبی اور رسول بھیجے گئے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ کافر آپ کو جھٹلا دیتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو بے شک پہلے لوگوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، وبالزبر، اور روشن صحیفے لے کر آئے، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کر آئے، پھر بھی ان لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا۔ فکیف کان نکیر، پس میری باتیں نہ ماننے کا کیسا برا انجام ہوا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 27۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہ دیکھا بے شک اللہ تعالی نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر اس پانی کے ذریعے مختلف رنگ کے پھل ہم نے پیدا کیے، مختلف قسم کے پھل، اناج، زراعت، پودے، پھول۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ، اور پہاڑوں میں سے بعض پہاڑ بہت زیادہ سفید ہیں، ان میں سفید راستے ہیں۔ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور بعض سرخ ہیں، لال ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مختلف رنگ ہیں۔ وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور بعض بہت زیادہ کالے ہیں۔ سنگ مرمر یہ پہاڑوں سے نکلتا ہے، سنگ مرمر کی کوالٹی اور رنگ تو دیکھیں، کیسے کیسے رنگ اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا کیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کئی لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِ، اور جانوروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے۔ ان جانوروں پر غور کرو، انسانوں پر غور کرو۔ مختلف الوانہ، جن کے رنگ مختلف ہیں، اور ایسے ایسے رنگ ہیں کہ بندہ پرندوں کو، مور کو دیکھے، کتنی قسم کے مور ہیں۔ اگر طوطے کو جا کر دیکھے، کبوتر کو جا کر دیکھے تو کتنی قسم کے کبوتر ہیں، اور کیسی کیسی ڈیزائن، کیسے کیسے پیارے پیارے رنگ ہیں۔ انسان میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت انسان کو پیدا کیا۔ انسان جانوروں کو دیکھے تو بقرعید کے اندر گائے اور بیل، اونٹ ہم دیکھتے ہیں۔ بعض جانور کتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی پر لوگ لاکھوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں، حالانکہ ان کے اندر کوئی بیل جتنا گوشت نہیں ہوتا، گوشت تو ایک بیل جتنا، دو بیل جتنا ہوتا ہے، مگر خوبصورتی کی وجہ سے ان کی قیمتیں ہیں۔ یہ خوبصورتی کیا ڈیزائن ہم نے کی ہے؟ ہم تو صرف فارم کے اندر جانور کو رکھتے ہیں، اسے پالتے ہیں، اسے کھلاتے ہیں۔ کوئی جانور خوبصورت ہوتا ہے، کوئی جانور خوبصورت نہیں ہوتا۔ کسی پر کھانا نظر آتا ہے، کسی پر کھانا نظر نہیں آتا۔ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور سمجھ جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ کی رب العالمین ہے۔ جب وہ سب کچھ کرنے والا ہے تو اسی کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، اس کی اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ کذالک، اسی طرح اب جس قدر علم زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ کا خوف زیادہ ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب تک آپ قرآن کے درس میں نہیں آتے تھے، جب تک قرآن پاک میں اتنا غور نہ کیا تھا، اس وقت تک شاید بے شمار باتوں کی طرف توجہ نہ ہو۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ کا خوف زیادہ ہوگا۔
ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا عزیز ہے، غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھتے ہیں، بار بار نماز کا ذکر ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو روزی ہم نے انہیں دی وہ اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، سرًّا وعلانیہ چھپا کر، ظاہر کر کے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یرجون تجارتا لن تبور وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز نقصان نہ ہوگا، وہ یہ مال دے کر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیوفیہم اجورہم تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجور، ان کے اجر انہیں دے، ویزیدہم من فضلہ اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے، انہ غفور شکور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، یہاں شکور کے معنی ہے اللہ تعالیٰ نیکی پر صلہ دینے والا ہے، والذی اوحینا الیک من الکتاب اور وہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، وہ کتاب هو الحق وہ کتاب سچی ہے، مصدقا لما بین یدیہ یہ تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب جو پچھلی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل کی تصدیق قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے، کیونکہ توریت، انجیل، زبور میں قرآن کا ذکر تھا، جب قرآن آ گیا تو ان کتابوں کی تصدیق ہو گئی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب جاننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن سمجھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، پھر ہم نے وارث کر دیا اس قرآن کا، اس کتاب کا ان لوگوں کو، اصطفینا من عبادنا جنہیں ہم نے اپنے بندوں سے چن لیا۔ جسے خدمت قرآن نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اے پروردگار تو ہمیں بھی قرآن کی خدمت کے لیے منتخب فرما لے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ تو جس امت کو یہ قرآن دیا گیا ان مسلمانوں میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوں گے اور قرآن سے روگردانی کریں گے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ اور بعض میانہ روی اختیار کریں گے اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور بعض وہ ہوں گے کہ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سب سے آگے نکل جائیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ جنات عدن ہمیشہ کے باغات، يدخلونها وہ لوگ ان باغات میں داخل ہوں گے، يحلون فيها من أساور من ذهب ان باغات میں سونے کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے، وَلُؤْلُؤًا اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اور جنت میں ان کا لباس ریشمی لباس ہوگا، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، کیونکہ جنت میں کوئی غم نہ ہوگا۔ ان ربنا لغفور شکور بے شک ہمارا رب ضرور بخشنے والا، نیکی پر صلہ دینے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ ہمارا رب وہ ہے جس نے اپنے فضل سے آرام کی جگہ میں ہمیں اتارا، یعنی جنت میں داخل کیا۔ لا یمسنا فیہا نصب جنت میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ولا یمسنا فیہا لغوب اور جنت میں ہمیں کوئی تھکن اور تھکاوٹ نہیں پہنچتی، یعنی جنت میں ہمیشہ کے لیے عیش، سکون، چین، اطمینان ہے، جنت میں محبتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ پیاری جنت
جو اللہ کی رضا مندی کا مقام ہے، اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے اور ان تمام کاموں سے بچائے جو جنت سے دور لے جانے والے ہیں، اور وہ تمام کام کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ کفار پر عذاب کا ذکر ہے، اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر ہے، شرک کی مذمت ہے اور کافروں کے دعوے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ وہ یہ تمنا کریں گے کل بروز قیامت کہ کاش یہ واپس پلٹ کر آ جائیں۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 36 سے پہلے جو آیات گزریں ان میں اہل ایمان کا ذکر ہوا کہ مسلمانوں میں 3 گروہ ہیں۔ ایک تو ہیں مسلمان مگر گناہ کرتے ہیں، دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو مسلمان ہیں اور وہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور تیسرا وہ گروہ ہے جو سابقین کا گروہ ہے کہ جو نیکیوں میں سب سے آگے سبقت لے جانے والے ہیں۔ جب اہل ایمان کے 3 گروہ کا بیان ہوا، اب کفار کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کفر کی حالت میں مر گئے، نار جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یقضی علیہم، نہ ان کی قضا آئے گی، فیموتوا، کہ وہ جہنم میں مر جائیں، تو جہنم میں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جہنم میں وہ جلتے رہیں گے۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، جب انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو کچھ عرصے اس مصیبت کو سہنے کے بعد وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ مصیبت آتی ہے تو وہ اسے بہت ہی زیادہ بھاری پڑتی ہے، مگر پھر کچھ وقت گزرنے کے ساتھ وہ انسان اس کا عادی ہوتا ہے تو اس کی سختی اسے کم محسوس ہوتی ہے، مگر جہنم میں ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، ان کے عذاب میں سے ذرہ برابر بھی کمی واقع نہ ہوگی، بلکہ ہر لمحے ان پر عذاب کی سختیاں اور بڑھ جائیں گی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ، اسی طرح ہر ناشکرے کو ہم سزا دیں گے۔ جنہوں نے نعمتیں تو ہماری کھائیں لیکن کہنا ہمارے دشمن شیطان کا مانا، ایسے ناشکروں کو ہم ضرور سزا دیں گے۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور یہ کافر، یہ جہنمی، یہ گناہگار جہنم میں چیخ و پکار کریں گے اور خوب چیخیں گے جیسے گدھا چلاتا ہے، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، تو جہنم سے ہمیں نکال، نعمل صالحا، ہم دنیا میں جا کر اچھے کام کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، جیسے کام ہم پہلے کرتے تھے ویسے کام نہیں کریں گے، بلکہ دنیا میں جا کر اچھے کام کریں گے۔ وہ اس طرح چیخ و پکار کریں گے اور کہیں گے پروردگار تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس بھیج دے، ایک لمحے کے لیے بھیج دے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بات تم کہہ رہے ہو، کیا دنیا میں تم ایک لمحے کے لیے گئے تھے کہ تمہیں سوچنے اور سمجھنے کا وقت نہ ملا؟ تمہیں ہم نے وہ زندگی دی کہ اگر تم سوچنا چاہتے، سمجھنا چاہتے، سنبھلنا چاہتے تو وہ زندگی کافی تھی۔ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں ایسی عمر نہ دی تھی
ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ نصیحت حاصل کر سکے۔ کیا تمہیں سنبھلنے کا موقع دنیا میں نہ تھا؟ اتنے سال تم دنیا میں رہے ہو کہ اگر تم ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے تو تمہیں مل جاتی۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈر سنانے والے بھی آئے، انبیاء آئے، رسل آئے، کتابیں آئیں، مبلغین اور اچھی بات بتانے والوں نے تمہیں اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، پس اب جہنم کا عذاب چکھو، پس ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو کئی مقامات پر بیان کیا کہ کافر دوبارہ جانے کی تمنا کریں گے، اور ایک مقام پر یہ فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 28 میں، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہاں جا کر بھی دوبارہ وہی کام کریں گے، کیونکہ انسان کی ایک سوچ ہے کہ جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے، اور جب مصیبت سے نکل جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو قرآن مجید سورۃ الانعام آیت نمبر 28 میں فرمائے دوبارہ اگر دنیا میں بھیج بھی دیے جائیں تو پھر وہی کام کریں گے جنہوں نے پہلے کیے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، اور وہ اس بات کو جانتا ہے انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ یہ صرف جہنم سے نکلنے کی خواہش کر رہے ہیں، دنیا میں جا کر وہ ویسے ہی کام کریں گے۔ هو الذی، وہ ذات جس نے جعلکم خلائف فی الارض، اے لوگوں زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا، یعنی پہلے لوگ دنیا سے چلے گئے، اب تم ان کی جگہ ہو، پھر تم چلے جاؤ گے، تمہاری جگہ تمہاری اولاد یا تمہاری نسلیں ہوں گی۔ فمن کفر، تو دنیا کے اندر تو آنا جانا یہ چلتا ہی رہتا ہے، کچھ دنیا میں آتے ہیں بچے اور کچھ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں آنے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ ایک دن کا بچہ ہے وہی دنیا میں آتا ہے، لیکن دنیا سے جانے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ ایک دن کا بچہ بھی دنیا سے جاتا ہے، جوان بھی جاتا ہے اور بوڑھا بھی جاتا ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، یہ وقتی طور پر گزاری کی جگہ ہے، یہاں پر دل لگا کر آخرت کے گھر کو فراموش نہ کرو۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، جو کوئی کفر کرے، ناشکری کرے، تو اس کا نقصان اسی پر ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، کافر جو کفر کرتے ہیں اس کفر کی وجہ سے کافر اپنے رب کی بارگاہ میں ناراضگی کا مستحق ہوتے ہیں، یعنی یہ کفر اللہ تعالی کے غضب کو ابھارتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور کافروں کا یہ کفر کافروں کو نقصان میں زیادہ ڈالتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم، بھلا تم بتاؤ، سوچو، شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ جو تمہارے شریک ہیں، جو تمہارے جھوٹے خدا ہیں، تم ذرا مجھے وہ دکھاؤ۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اور مجھے بتاؤ کہ ان جھوٹے خداؤں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے۔
ام لہم شرک فی السماوات، یا ان جھوٹے خداؤں کا آسمان میں کیا حصہ ہے؟ کیا یہ آسمان کے بنانے میں پارٹنر ہیں؟ یہ کسی ایک آسمان کے ایک ٹکڑے کے یہ مالک ہیں؟ ان بے جان بتوں کے بارے میں تم مجھے بتاؤ، ان میں کیا طاقت ہے؟ کیوں تم ان کی پوجا کرتے ہو اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ تم شرک کرتے ہو، انہیں خدا سمجھتے ہو، الہ سمجھتے ہو، معبود سمجھتے ہو۔ جسے جو ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خالق حقیقی ہے، وہ مالک حقیقی ہے۔ ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے؟ فہم علی بینۃ منہ، کہ یہ لوگ اس کتاب کی کسی روشن بات اور کسی روشن دلیل پر ہوں۔ مراد یہ ہے کہ کیا ہم نے کوئی کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ ان بے جان پتھروں کی پوجا کی جائے، انہیں خدا سمجھا جائے، انہیں سجدہ کیا جائے؟ کیا ہم نے لکھا ہے؟ ان کے پاس کیا کوئی دلیل ہے؟ تو کسی آسمانی کتاب میں یہ بات نہیں، اور نہ ان مشرکوں کے پاس کوئی دلیل ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے، إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا، ظالم ایک دوسرے کو جھوٹا وعدہ دیتے ہیں، ظالم ایک دوسرے کو غلط فہمی کا شکار کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بتوں کے بارے میں من گھڑت باتیں پھیلا دی کہ یہ موت کی دیوی ہے، تو یہ رزق کا دیوتا ہے، اس کو سجدہ کریں گے، اس کی پوجا کریں گے، اسے خدا سمجھیں گے تو یہ موت سے بچا لے گا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے من گھڑت اپنی طرف سے ایک دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلائیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالی زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے ہے، زمین اور آسمان ہلنے نہ پائیں، وہ ہل نہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے انہیں تھاما ہے، انہیں روکا ہے۔ اسی مفہوم کی آیت سورۃ الحج آیت نمبر 65 میں بھی ہے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر نہ جائے۔ زمین پر گرنے سے اللہ نے آسمان کو روکا۔ اور سورہ روم آیت نمبر 25 میں فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِإِذْنِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ آسمان و زمین اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت دیکھنے کے باوجود کیا تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر یہ دونوں آسمان و زمین ہل جائیں، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو انہیں روک سکے۔ انہو، بے شک وہی، کانا حلیما غفورا، وہی حلیم ہے، برداشت کرنے والا ہے، کہ تمہارے کفر کے باوجود تم پر نعمتوں کی بارش فرماتا ہے اور تمہیں مہلت دیتا ہے۔ غفوراً، بخشنے والا ہے، کہ کوئی توبہ کر لے، چاہے کتنا بھی گناہگار ہو، سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کافروں نے اللہ کی پکی مضبوط بڑی بڑی قسمیں کھائیں۔ جہد ایمانہم، مضبوط قسمیں، بڑی قسمیں، انہوں نے بڑی مضبوط قسمیں اللہ کی کھائیں۔ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ یہودی عیسائی ان کے پاس نبی آئے تھے، پچھلی قوموں کے پاس نبی آئے مگر انہوں نے انکار کیا، اس لیے وہ تباہ ہو گئے،
تو وہ یہ کہتے، اہل عرب خصوصاً مکے کے رہنے والے یہ کہتے کہ صدیاں گزر گئیں، ہمارے یہاں کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 2000 سال قبل آئے تھے۔ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، تو یہ اہل مکہ قسمیں کھایا کرتے تھے حضور کی آمد سے پہلے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آئے گا، کوئی نبی یا رسول آئیں گے، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، ضرور بضرور وہ تمام امتوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اگر نبی ہمارے پاس آئیں گے تو ہم یہودیوں عیسائیوں کی طرح یا تباہ ہونے والی قوموں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کے دین کی خدمت کریں گے، اور ہمیں ایمان لانے میں کوئی عار و شرم اور کوئی تعصب نہ ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہ مزید نفرت میں اور کفر میں بڑھ گئے۔ استکبارا فی الارض، زمین میں مزید انہوں نے تکبر کیا۔ ومکر السیئ، مکر السیئ کے معنی ہے گھناؤنی سازشیں۔ صرف انہوں نے کفر نہیں کیا بلکہ اسلام کو مٹانے کے لیے بڑی خطرناک سازشیں انہوں نے کی۔ استکبارا فی الارض، حضور کی آمد کے بعد زمین میں ان کا تکبر اور بڑھ گیا۔ ومکر السیئ، اور گھناؤنی سازشیں اور بڑھ گئیں۔ مراد یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ معمول ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم ایسا نہ کرتے۔ اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اگر ہم افسر ہوتے یا سرکاری محکمے میں ہوتے تو ہم رشوت نہ لیتے۔ کوئی اگر فراڈ کرتا ہے تو لوگ اسے ملامت ضرور کرتے ہیں، مگر جب اس کی جگہ پر خود ہوتے ہیں تو وہ اس امتحان میں اور آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو ان کافروں نے بھی اس طرح کی باتیں کہیں کہ یہ قومیں تو تباہ ہوئیں، اگر ہمارے پاس نبی آئیں گے تو ہم ایسے نہیں ہوں گے۔ اسی مفہوم کی آیات سورۃ الانعام آیت نمبر 156 اور 157 میں بھی ہیں۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، تمہارے پاس نبی اس لیے آئے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتابیں تو دو بڑے گروہ یہودیوں اور عیسائیوں پر نازل ہوئیں۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اور یہ نبی تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تم کل بروز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ اے پروردگار اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان تمام لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ تو یہ دنیا میں یہ بات کہتے تھے، پھر نبی آ گئے تاکہ کل بروز قیامت وہ یہ عذر پیش نہ کر سکے۔ اور سورۃ الصافات آیت نمبر 167 سے لے کر 170 تک، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے پاس پہلے لوگوں کا قصہ ذکر کیا جاتا اور بتایا جاتا کہ پہلے لوگ اس طرح رسول کی نافرمانی کر کے تباہ ہوئے تو وہ کہتے لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی طرح نصیحت آتی تو ضرور ہم اللہ کے مخلص بندے بن جاتے، چنے ہوئے اور نیک بندے بن جاتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس انہوں نے اس کا انکار کیا، پس ان قریب وہ اس انکار کا انجام جان جائیں گے۔ دعویٰ تو ہمارا بھی ہے، غلام ہیں نبی کے غلام ہیں، غلامی نبی میں موت بھی قبول ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے اور مسلمان کا یہی دعویٰ ہونا چاہیے۔
اسلام کی خاطر ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ. الحمدللہ یہ مومن کی دل کی صدا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کیا حضور کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، اللہ کی محبت میں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ نیند کی قربانی نہیں دے سکتے؟ کیا ہم نماز اپنے وقت پر ادا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم حضور کی محبت میں، اسلام کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ نہیں کر سکتے؟ کیا حرام سے ہم نہیں بچ سکتے؟ تھوڑا دنیاوی نقصان برداشت نہیں کر سکتے؟ تو دعویٰ انسان کرے اچھی بات ہے، مگر وہ اپنے عمل سے دلیل کو بھی ثابت کرے اور اس کی زندگی ایسی ہو جو اس دعوے پر دلیل ہو. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. گھناؤنی سازشیں اور بھیانک فریب یہ خود کرنے والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. جو ایسے مکر و فریب کرتا ہے وہ خود تباہ ہوتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ. یہ کافر، یہ گناہگار ایمان کیوں نہیں لاتے، توبہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ صرف پہلے لوگوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، ان پر بھی جب عذاب آئے گا اس وقت توبہ کریں گے. مگر ملک الموت کو دیکھ کر، عذاب کو دیکھ کر توبہ قبول نہیں ہوتی. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. پس ہرگز تم اللہ کے مقررہ کردہ طریقے کو تبدیل شدہ نہیں پاؤ گے. مہلت جب ختم ہوگی تو پھر موت یہ ساری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اور تم اللہ کے مقررہ کردہ طریقے کو تبدیل کرنے والا نہیں پاؤ گے. کوئی اللہ کے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا. اولم یسیروا فی الارض. کیا وہ زمین میں نہ چلے؟ فینظروا. پھر وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً. حالانکہ وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے. ان کی عمریں بھی طویل تھیں، ان کی صحت بھی اچھی تھی، اور وہ ان سے زیادہ خالص غذا اور خوراک کھانے والے تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. اللہ رب العالمین جو چاہے وہ فیصلہ فرماتا ہے. اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. بے شک اللہ تعالی علم والا، قدرت والا ہے. کبھی کبھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ترقی رکتی نہیں ہے. بظاہر دولت کے انبار لگ رہے ہیں تو لگ ہی رہے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، بظاہر عافیت محسوس ہوتی ہے، مگر گناہ کا انجام یقیناً برا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. گناہ کا انجام دنیا میں بھی برا ہے، آخرت میں بھی برا ہے. ہر گناہ کی نحوست ہے، مگر اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے. اور اگر مہلت نہ دے تو جتنے گناہگار ہیں ان میں سے کوئی بھی زمین پر ایک لمحے باقی نہ رہے. وہ پکڑنے پر قادر ہے. یہ تو اس کا کرم ہے، مہلت ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں. جو اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے وہ بہت نادان ہے. ایک نہ ایک دن یہ مہلت ختم ہو جائے گی. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. اور اگر اللہ تعالی گناہگار لوگوں کو ان کے ہر گناہ پر پکڑ لے،
ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو زمین پر، زمین کی پیٹھ پر چلنے والا کوئی باقی اللہ تعالیٰ نہ رکھتا، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقررہ وقت تک مہلت عطا فرماتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی اللہ کے غضب سے انہیں بچا نہیں سکے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پس بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ فاتر مکمل ہوئی، آخر میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ انسان کو چاہیے وہ غور کرے، وہ سوچے اور یہ تصور قائم کر لے کہ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور صرف دیکھنا ہی نہیں بلکہ وہ جب چاہے میری گرفت کر لے وہ اس پر قادر ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے، غنی ہے، وہ جسے چاہے جہنم میں ڈال دے۔ تو ہم گناہ کر کے اپنے لیے خطرات نہ مولیں، ہو سکتا ہے گناہوں کی سزائیں دنیا میں بھی مل جائیں اور آخرت میں مل جائیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور قائم ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، نیکی میں دل لگ جاتا ہے۔ الحمدللہ ختم قادریہ شریف کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ورد ہوتا ہے اور جب اس بات کا ورد کیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو ختم قادریہ کی روحانیت اور پھر اس ذکر کی جو روحانیت ہے، ایسا منظر ہوتا ہے کہ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ ضرور آئیں اور آ کر ضرور دیکھیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ جب بندہ گناہ کرنے لگے تو اس پر لرزہ طاری ہو جائے اور یہ سوچے کہ اگر میرے رب نے اس پر میری گرفت کر لی تو میرا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتر کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔